هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 36 تمیز کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ہم لوگ اب تک جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں تمیز کی تعریف، اس کے اوپر میں نے آپ کو وضاحت جو ہے وہ بتا دی مثالوں کے ذریعے سے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں جو ہے وہ ابہام دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا تو نسبت میں ابہام ہوگا یا تو پھر مفرد میں ابہام ہوگا۔ نسبت میں جو ابہام کی جو صورت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نسبت میں ابہام کی کیا صورت ہوتی ہے، جیسے کہ حسنا زید النفسن۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مفرد میں ابہام۔ مفرد میں ابہام جو ہوتا ہے، مفرد میں ابہام وہ ابہام ہوتا ہے جو نسبت کے بجائے ہوتا ہے، مطلب نسبت کے علاوہ جو ابہام ہوتا ہے وہ مطلب مفرد میں ایک چیز میں جو ہے وہ ابہام ہو رہا ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنے میں ابہام نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ اس کو اس کا مضاف الیہ بنا رہے ہیں تو مضاف کے مضاف الیہ بنانے میں ابہام ہے۔ آپ اس کی نسبت فعل کی نسبت فاعل کی طرف کریں تو فعل کی فاعل کی طرف نسبت کرنے میں ابہام ہے۔ نہیں، اس میں اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خبر کو آپ مبتدا کی طرف آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ منسوب کریں، نسبت کریں، تو اب آپ خبر کو مبتدا کی طرف جو آپ منسوب کر رہے ہیں اس نسبت کے اندر ابہام نہیں، یہاں پر نسبت میں ابہام نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر مفرد میں ابہام ہوتا ہے۔ اور مفرد میں ابہام کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد میں ابہام کی 4 قسمیں ہیں۔ مفرد میں ابہام کی 4 قسمیں ہیں، 4 چیزوں میں ہوتا ہے ابہام۔ نمبر 1، مفرد میں ابہام کی جو پہلی جو صورت ہے وہ ہے معدود۔ معدود کیا ہوتا ہے؟ معدود نکلا ہے عدد سے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عدد جس سے جو ہے وہ گنا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معدود، ٹھیک ہے؟ معدود وہ ہوتا ہے جسے گنا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں 4 کیا عدد، میں کہوں 4 پنکھے، تو پنکھے کیا ہے؟ معدود۔ میں کہوں 4 دروازے، تو 4 کیا ہے؟ عدد، اور دروازے کیا ہو گیا؟ دروازے ہو گیا معدود۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معدود میں ابہام ہو جاتا ہے، مطلب جس سے ہم گن رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہمیں ابہام ہو جاتا ہے۔ یہی والی مثال میں نے آپ کو تمیز کو سمجھاتے ہوئے دی تھی کہ جیسے کہ اندی 11 درہمن، اندی 11، میں نے کہا میرے پاس 11، اب ابہام ہو گیا آپ کو، کیا چیز 11؟ تو درہمن میں لے کر آیا آگے، تو یہ درہمن اس میں نکرہ ہے، اور اس نے کیا کیا؟ ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کر دیے، یعنی کیا چیز 11 ہے۔ اگر میں صرف یوں کہتا کہ میرے پاس 11 ہے تو ہو سکتا ہے میرے پاس بکرے، ٹماٹر، غبارے، آلو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ جیسے ہی میں نے درہمن کہا تو اب جو ہے وہ تمیز ہو گئی۔ اسی طرح سے یہاں پر وضاحت لکھی ہے، ایک مرتبہ میں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب کوئی فقط اندی 11 کہے، یعنی میرے پاس 11 ہے، صرف اتنا کہے بولے، تو سننے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 11 کون سی چیز ہے، یعنی 11 کے معدود کی جو جنس ہے وہ مبہم ہونے کی وجہ سے بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب متکلم کلام کرنے والا درہمن کہے گا تو جنس معدود سے ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا جناب، ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے، مطلب دیکھیں بھائی، میں بازار سے کیلے خریدتا ہوں نا، میں کیا کہتا ہوں؟ 1 درجن کیلے دے دیں۔ 1 درجن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں نا، 12، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کہتا ہوں 2 درجن دے دیں، تو 2 درجن میں 24 ہوتے ہیں۔ اور جب میں سیب لینے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں 2 کلو سیب دے دیں، کیونکہ سیب کو گن کر نہیں بیچا جاتا
ہے نا. سیب کو عام طور پہ گنا نہیں جاتا, گن بھی سکتے ہیں سیب کو, میں یہ انکار نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ موزون اور جو ہے نا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں معدود, ٹھیک ہے. تو موزون کیا ہے, معدود, موزون اور مکیل اور ممسوح جو ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موزون کیا ہے, موزون وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ تول کر جو ہے وہ جس کو تولا جائے, جس کا وزن کیا جائے. تو اب اس میں بھی ابہام ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں کہوں اندا کا رتلن, میرے پاس تیل ہے, میرے پاس ایک رتل جو ہے وہ تیل ہے. اب آپ کو ابہام ہوا کہ بھائی یہ جو ایک رتل تیل ہے وہ کس چیز کا تیل ہے؟ سرسوں کا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی جو ہے وہ چمیلی کا بھی تیل ہو سکتا ہے, بہت سارے تیل ہوتے ہیں, تو مطلب کھوپرے کا تیل ہو سکتا ہے. تو کون سا تیل ہے؟ تو کہا میرے پاس ایک رتل جو ہے وہ زیتون کا تیل ہے. تو یہ جو رتلن لفظ ہے اس میں ابہام ہو گیا تھا, اور اب یہ جو زیتن آگے آیا تو اس سے کیا ہوا, ابہام جو ہے وہ دور ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ہے نا. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ موزون ہے اور مفرد میں ابہام کی یہ دوسری قسم ہے. چلیں جناب اب تیسری قسم پڑھتے ہیں, تیسری صورت پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکیل. اچھا جناب, مکیل کیا ہوتا ہے؟ مکیل وہ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ مطلب پیمانے کے ذریعے سے ناپا جائے. اب آپ کہیں گے پیمانے کے ذریعے سے ناپنا, بھائی وہ نہیں ہوتا ہے نا. دودھ آپ نے دیکھا نا, دودھ والے دودھ بیچتے ہیں نا, تو یوں کر کے جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اب اس جو بال ہے اس کے اندر جتنا بھی آ گیا وہ آدھا کلو 1 کلو سپوز کیا جاتا ہے. چلیں آپ ایک دوسری مثال لے لیں, آپ لے لیں ایک کنستر ہے نا, کنستر, ٹھیک ہے, اتنا بڑا ایک کنستر ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک کنستر ہے, اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, کیا کرتے ہیں اس کے اندر چاول ڈالتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے چاول مجھے دے دو, میں تمہیں اپنے چاول دے دیتا ہوں, یا تم اس کے بدلے مجھے جو ہے یہ فلاں دال دے دو, میں تمہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ چاول دے دوں گا. اتنے چاول, کتنے چاول؟ ایک کنستر چاول. تو اب جس کو کسی پیمانے کے ذریعے سے تولا جائے, پیمانے کے ذریعے سے اس کو ناپا جائے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مکیل. تو اس میں بھی ابہام ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں بئتو قفیزانی برن. اب بئتو قفیزانی, میرے پاس 2 قفیز ہیں, 2 قفیز. اب آپ کہیں بھائی 2 قفیز کیا, 2 قفیز برن, 2 قفیز گندم ہے نا, میں نے جو ہے وہ بیچی ہے, میں نے 2 قفیز گندم بیچی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو برن ہے یہ کیا آیا, یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ابہام کی ایک تیسری قسم ممسوح. ممسوح کیا ہوتا ہے؟ جسے گز یا بالش کے ذریعے سے جو ہے وہ ناپا جاتا ہے نا, یہ 1 بالش 2 بالش 3 بالش ہے نا, اور یوں کر کے ہاتھ لے کے گز سے بھی ناپا جاتا ہے. تو اس میں بھی ابہام ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں ما فی السماء قدر راحہ, جو ہے نا آسمان میں ایک ہتھیلی کے برابر بھی نہیں ہے. ایک ہتھیلی ہے نا, ایک ہتھیلی کے برابر بھی نہیں. کیا چیز نہیں ہے ایک ہتھیلی کے برابر بھی؟ ابہام ہو گیا. آگے لفظ آ گیا صحابن. تو ایک ہتھیلی کے برابر بھی کیا نہیں ہے؟ بادل نہیں ہیں. ایک ہتھیلی کے برابر بھی بادل آسمان پر نہیں ہے. تو اس صحابن اس میں نکرہ نے ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کر دیا. تو یہ ہے کہ آج ہم نے آج کی کلاس میں جو مفرد کے ابہام ہے اس کی جو ہے وہ 4 صورتیں جو ہے وہ پڑھی جانی, اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.